مشہور لوک فنکار اللہ دتا لونے والا 1957 میں چنیوٹ کے ایک گاؤں لونے والا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں سانتا خان اللہ دتا کو ایک ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ گاؤں والوں کی خدمت کر سکیں، لیکن اللہ دتا کا رجحان گائیکی کی طرف تھا۔ انہوں نے اپنے لوک گیتوں سے دنیا بھر میں اپنا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کیا۔ وہ اسکول میں بزم ادب کے پیریڈ میں گایا کرتے تھے اور یہاں سے ہی ان کا مسحور کن آواز کا جادو چلا۔ ان کے استادوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور وہ مزید گیت گانے لگے۔ انہوں نے اسکول کی طرف سے ضلع اور صوبائی سطح پر گیتوں کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا، جہاں سے ان کی شہرت مقامی سطح پر ہونے لگی۔ وہ اپنے اساتذہ کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ گیت گانے میں بھی مہارت حاصل کرنا شروع کر دی اور لونے والا کو اپنے نام کا حصہ بنا دیا۔ اللہ دتا کے استاد محمد نظامی نے انہیں اکاڑا کے میاں عیسیٰ کے پاس بھیجا، جو کہ ایک مشہور کلاسیکل گائک تھے۔ میاں عیسیٰ چونکہ ضعیف العمری کی طرف گامزن تھے، اس لیے انہوں نے اللہ دتا کو اپنے بیٹے طالب حسین کی شاگردی میں دے دیا۔ یہ استاد اور شاگرد کا ایسا رشتہ تھا کہ محنت اور لگن سے اللہ دتا کا فن نکھرنے لگا۔ وہ کلاسیکل میوزک کے ساتھ ساتھ فوک کی طرف بھی مائل تھے۔ انہوں نے باقاعدہ پروگراموں میں گانا شروع کر دیا۔ مقامی سطح پر ان کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ یہ وہ موقع تھا جب ان کی شادی ہوئی اور وہ ایک نئے سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ انہوں نے اپنے فن کو اپنی اولاد میں بھی منتقل کیا۔ ان کے بیٹوں کا رجحان بھی لوک گائیکی کی طرف تھا، جس میں ندیم عباس لونے والا نے کافی نام کمایا۔ ندیم عباس اپنے گیت بسم اللہ کرا سے بہت مشہور ہوئے۔ ان کے بڑے بیٹے ظہیر عباس پروگرام پروڈیوسر بنے۔ ان کے بیٹے ندیم عباس نے اپنے والد کے فن کو آگے پھیلانے میں بہت محنت کی۔ اللہ دتا لونے والا نے اپنے البم نکالے جن میں کافی گانے مشہور ہوئے۔ ان میں چھم چھم نچدی پھراں، شاماں پہ گئیاں اور ٹکٹاں 2 لے لے سپر ہٹ ہوئے۔ اللہ دتا لونے والا کو لوک فنکار منصور ملنگی کے ہم پلہ شہرت ملی اور وہ سرائکی اور پنجابی میں ایسے مشہور ہوئے کہ ان کے گائے ہوئے گیت زبان زد عام ہو گئے۔ اللہ دتا کی خاص پہچان یہ تھی کہ وہ اونچی لے میں گاتے تھے۔ یہ خاص وصف انہیں دیگر لوک فنکاروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اسی وجہ سے موسیقی کے بڑے گھرانے اللہ دتا کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ان کی مسحور کن آواز سرائکی جیسی میٹھی زبان کو مزید 4 چاند لگا دیا کرتی تھی۔ اپنی ذاتی اور نجی زندگی میں بھی وہ ایک کامیاب اور عجز و انکسار والے شخص تھے۔ اپنی اسی طبیعت کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی بدولت انہیں ایک خاص احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور اب بھی بہت سے موسیقی کو پسند کرنے والے لوگ منصور ملنگی کے نام کے ساتھ ساتھ اللہ دتا کے نام کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے لے چل وے سانو وی پنلا، سونے رنگ دی ڈاچی جیسے گیت گا کر بھی مشہوری حاصل کی۔ ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ ان کی بڑھتی عمر کے ساتھ کم نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے مشکل تان کے گیت بھی گائے۔ وہ گیت سے پہلے دوہڑے بھی پڑھتے تھے جو کہ سبق آموز پیغام لیے ہوتے تھے۔ تیرے ہجر وچ کرلاواں سجنا پردیسیا ایک ایسی ہی مشکل تان کا گیت ہے جسے انہوں نے بہت اچھا گایا۔ جے تو لکھیاں نصیباں وچ جدائیاں ایک ایسا گیت ہے جو کہ ایک محبوبہ اپنے محبوب کے انتظار میں سڑک کے کنارے کھڑی گاتی ہے۔ ان کا ایک اور گیت بھی ذکر کرنے کے قابل ہے، جس کے بول یہ تھے: اللہ دیوے مینوں ایڈیاں توفیقاں۔ یہ دل کو چھو لینے والا گیت ہے۔ انہوں نے سرکاری ٹی وی پر ایک پروگرام میں بہت سے گیت گائے اور ڈھولے تے ساڈی یاریاں کو بہت پسند کیا گیا۔ اللہ دتا لونے والا نے واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی کلام پڑھا اور یہ کلام سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہوا۔
اگرچہ اللہ دتا لونے والا نے پنجابی زبان کو فروغ دیا، لیکن انہوں نے قومی اور بین الاقوامی تقاریب میں بھی پرفارم کر کے اپنے فن کا لوہا منوایا اور پوری دنیا میں نام کمایا۔ انہوں نے پنجابی موسیقی کو ایک نئے آہنگ سے ہمکنار کیا، اور وہ زیادہ تر حیات بھٹی اور آباد تمیمی جیسے اچھے شاعروں کے لکھے ہوئے گیت گایا کرتے تھے۔ ان دونوں شاعروں کو پنجابی زبان کی شاعری میں کمال حاصل رہا۔ شروع میں انہوں نے ایک سرکس میں بھی گایا۔ انہیں ان کی خدمات کی بدولت صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں پنجابی کا فخر کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی اچانک موت سے فن کا ایک ستارہ غروب ہو گیا۔ فوک گائیکی کا درخشندہ باب اور مٹی سے جڑا یہ فنکار منو مٹی میں چلا گیا۔ ان کے گائے ہوئے گیت ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔